مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کے خاتمے کے 5 سال مکمل ہونے پر پاکستانی قیادت کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں بھارت کے ناجائز اقدام کے خلاف ریلی بھی نکالی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بھارتی اقدام کو 5 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے ویڈیو پیغام میں مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کی ضرورت پر زور دیا۔ آج جو کوئی بھی نکلا ہے ہمارے لیے دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر کشمیری ڈائسپورا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کندھوں کے اوپر ایک بھاری بوجھ ہے کشمیری قوم کا۔ ہماری آواز کو، ہماری جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے ہندوستان نے اندھا گھونگا بہرا ہمیں کر دیا ہے۔ تو آپ آج عہد کریں کہ آپ اور بھی زیادہ شدت اور زور سے ہماری دنیا کے سامنے صحیح جو آواز ہے جو وہ پہنچائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے باور کرایا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے واضح کیا کہ کشمیر کے بہادر لوگ کبھی بھی بھارتی قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے واضح کیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے سے ہی خطے میں امن آئے گا۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس پورے خطے میں امن آ جائے گا، اور یہ جو ہمیشہ ایک تناؤ کی صورتحال رہتی ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس کی پہ جو دنیا کی قومیں ہیں، جو اقوام متحدہ ہے یا جو لوگ بھی ہیں، ان کو سیریس ہونا پڑے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر میرپور آزاد کشمیر میں احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں بھارت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ سکھر میں میونسپل اسٹیڈیم سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ملتان میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ ساہیوال میں یوم استحصال کشمیر پر آرٹس کونسل سے مین چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ پشاور سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک یوم استحصال کشمیر پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی، جس میں صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان اور IG خیبر پختونخوا نے بھی شرکت کی۔